السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کل آپ نے دیکھا کہ گورنر پنجاب نے ایک لیٹر نکالا اور سمن کر لیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ اس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 136 سب کلاس 7 کے تحت جو ہے وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ پھر لیٹ نائٹ جو اسپیکر جو ہے اس وقت پنجاب اسمبلی ہے، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے لکھا، جناب اعلیٰ، یہ جو آپ نے جو سمن کیا ہے اجلاس، یہ آپ اپنے جو آئینی اور قانونی دائرہ اختیار ہے اس سے آپ باہر جا رہے ہیں۔ اس لیٹر کے اندر انہوں نے جو حوالہ دیا بنیادی طور پر یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ ناظرین، یہ منظور بٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 1997 ہے لاہور۔ اس فیصلے کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ایک سیشن جاری ہے، جو کل چوہدری صاحب نے بھی ایکسپلین کیا تھا، تو اس دوران کسی نئے سیشن کو آپ سمن نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ آلریڈی ایک سیشن جاری ہے اس کو پروروگ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، پھر نیا سیشن کال کیا جائے۔ اسی فیصلے کے اندر ناظرین ایک اور چیز بڑے واضح انداز سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بیان کی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے جو ایک انکمبنٹ وزیر اعلیٰ ہے جو کہ موجودہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو موجودہ جو گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہے، ان کی نظر میں ان کی رائے کے مطابق اگر وہ ہاؤس کا جو اعتماد کھو بیٹھے ہیں تو اس کے لیے کم از کم 10 دن جو ہے چیف منسٹر کو دینا ضروری ہے۔ بڑی واضح وجہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے کے اندر یا یہ جس طرح کیا گیا کہ آپ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں۔ ظاہر بات ہے اعتماد کا اگر ووٹ لینا ان کو تو 186 بندے چاہیے، لوگ ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں، MPs کہیں کسی کام سے کوئی اور کسی جگہ پہ اگر مصروف ہے، تو اس لیے مناسب وقت کا دیا جانا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی آپ یہ اس طرح کی جو ڈیمانڈ رکھیں، بندے پورے نہ ہوں اور جو ہے فارغ کر دیا جائے ایک سٹنگ چیف منسٹر کو۔ تو یہ ایک فیصلہ بڑا واضح ہے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے پھر جو اسمبلی کے رولز ہیں 1997 کے 209A کا حوالہ دیا ہے، اس کے اندر بڑا واضح طور پر یہی لکھا گیا ہے کہ جب تک جو ہے ایک ہاؤس سیشن چل رہا ہے وہ پروروگ نہیں ہوتا اور اس کی پروروگیشن کا ایک خاص طریقہ کار ہے، تو اس کے بعد نیا سیشن کال کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز مختلف آراء آئینی اور قانونی ماہرین کی طرف سے سامنے آئی۔ کچھ کے خیال میں جو ہم نے اپنے پروگرام کے اندر شائق عثمانی صاحب کے لیا، انہوں نے کہا جی ان کو لینا ووٹ آف کانفیڈنس لینا بڑا ضروری ہے، اگر کل وہ 4 بجے تک نہیں لیں گے تو پھر وہ جناب اعلیٰ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف آراء سامنے آئی۔ ہم ناظرین سب سے پہلے تو جو ہے شائق عثمانی صاحب کی جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا رائے دی تھی۔ آج 4 بجے جب وہ اجلاس منعقد نہیں ہوگا، جب وہ صحیح ہے، یہ جو رانا ثناء اللہ سنارو نے کہا ہے صحیح کہا ہے، آئین کے تحت تو یہی ہے سچویشن۔ اگر وہ نہیں آتے یا وہ نہیں اپنا کانفرنس ہاؤس کا کانفرنس لینے کی لیے ووٹنگ کرواتے تو اس صورت میں ہی ول نو لانگر بی دا چیف منسٹر۔ اچھا، جو شائق عثمانی صاحب بات کر رہے ہیں اور ریفرنس دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کا حوالہ، وہ بھی سنیں۔ آج 4 بجے جب وہ اجلاس منعقد نہیں ہوگا، جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے، کہ اسپیکر صاحب اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں دے ریفرین ٹو گیٹ دی جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس، تو اس کے بعد یہ آئین میں درج ہے کہ ہی سیز ٹو ہولڈ دی آفس آف دی چیف منسٹر۔ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا تو وہ اپنے آفس سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے مانے جانے مایہ ناز قانون دان، سابق جو ہے قانون کے منسٹر بھی رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے شائق عثمانی صاحب کی آراء کے حوالے سے کیا جواب دیا، یہ سنیں۔ جیسے شائق عثمانی صاحب نے کہا کہ کل 4 بجے CM نے اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وہ CM نہیں رہیں گے، کیا یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ میرے خیال میں بات درست نہیں ہے۔ کل کا اجلاس آئینی ہے یا غیر آئینی ہے گورنر کی طرف سے جو بلایا گیا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے؟ آئین کے مطابق بھی ہے اور آئین کے خلاف بھی ہے۔ پریویل کیا کرے گا سر؟ تو اب یہ عدالت میں جائے گا معاملہ۔ تو چوہدری صاحب، یہ آپ نے رائے دیکھ لی
کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیلی ویژن چینل خاص طور پر شائق عثمانی صاحب کی رائے کو لے کے، کیونکہ ایک میجر سیگمنٹ آف جو آپ کو پتا ہے میڈیا کا ہے، اس کا ایک سرٹن ٹلٹ ہے، ان کا اپنا اختیار ہے، رائے ایڈیٹوریل لائن وہ لے سکتے ہیں. وہ شائق عثمانی صاحب کے اس بیان کو لے کے وہ جو ہے پورا کا پورا ایک جو ہے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، ایک کمپین ہمیں نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی. کیا برادر خاور گمن صاحب، جی آپ ایک میرا کام کر دیں. حکم سر. کہ آپ یعنی وزیر پارلیمانی امور ہے پنجاب کے راجہ بشارت، ان کو لے لیں، یا فواد چودھری کو لے لیں، یا اپنا سابق اٹارنی جنرل کسی کو لے لیں، ایک نقطے پر کہ کسی بھی اسمبلی میں نے پنجاب اسمبلی کی بات نہیں کی، پاکستان کی اسمبلیوں میں کسی بھی اسمبلی میں جب ایک سیشن جاری ہو تو اس کے اوپر ایک اس کو سپر سیڈ کر کے ایک دوسرا سیشن بھی آپ کال کر سکتے ہیں. جسٹ گیو دم ون ایگزامپل. یہ چودھری صاحب آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ میجورٹی رائے جو سامنے آئی وہ یہی ہے کہ بالکل جو گورنر کا جو اختیار ہے آرٹیکل 136(7) کے تحت کہ وہ انکمبنٹ چیف منسٹر کو اپنی رائے کے مطابق اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں تو وہ یہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں. ایک تو نمبر 1 اس کے لیے مناسب آپ کے پاس گراؤنڈ تیار ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ واقعی یہ جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، توجیہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو آپ نے مناسب وقت دینا ہے. جو ہم نے یہ منظور بھٹو ورسز فیڈریشن پاکستان جو کیس کا حوالہ دیا ہے، جو کہ اسپیکر نے جب یہ لیٹر لکھا محترم جو گورنر پنجاب کی رائے کو انہوں نے ریجیکٹ کرتے ہوئے، ان کے سمننگ آف دا سیشن کے آرڈر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، اس کو ان لافل لیگل ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کا جب جواب دیا، رولنگ دی، بڑا واضح ہے. لیکن چودھری صاحب اب یہ جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اب زیادہ رائے یہی سامنے آ رہی ہے کہ ایونچولی یہ کورٹس کی طرف ہی جائے گا معاملہ، جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے لاہور میں بیٹھ کے؟ اچھا، وہ آپ پنجاب کے وزیر قانون پارلیمانی امور ہے، بڑے سنجیدہ انسان راجہ بشارت صاحب، آپ ان کو اگر مناسب سمجھے لائن پر وہ ذیشان صاحب ہمارے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے آپ کا پیغام میسج سن لیا، وہ کوشش کر رہے ہیں جو ہی ان سے ہماری بات ہوئی. میں نے کہا کہ راجہ صاحب نے اپنی ایک رائے مجھے بھیجی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز ہی لوگوں کو سنائیں. میرے خیال میں کوشش کر رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب، اگر ان سے ہماری بات ہو جاتی ہے تو ضرور ان کی رائے جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اچھا ناظرین، اس کے بعد جب یہ سارے کا سارا یہ معاملہ چل رہا ہے آگے، ایک تو رانا صاحب مجھے یہ بتا دیں جی گورنر جو وزیر اعلیٰ کو برطرف کرنا چاہتے ہیں اس آڑ میں کہ انہوں نے آج ان کی طرف سے طلب کردہ اجلاس نہیں ہونے دیا، جو کہ اسپیکر نے نہیں کیا کیونکہ اس نے نوٹیفائی نہیں کیا، تو وزیر اعلیٰ نے کہاں سے اعتماد کا ووٹ لینا تھا یا نہیں لینا تھا. جب اسپیکر اور اسمبلی جو ہے سیکرٹریٹ ان کی اس گورنر صاحب کے اس لیٹر کے تحت اجلاس وہ کہتے ہو نہیں سکتا جب تک ہمارا اجلاس جاری ہے، عدم اعتماد کی جو ریزولوشن پڑی ہے وہ ووٹنگ ہوگی اس پر، گورنر صاحب کے حکم نامے پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کو کس طرح ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. یہ راجہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب میرا خیال وہ کہتے ہیں کہ صدر کے، وزیر اعظم کے، گورنر کے، اسپیکر کے، قومی اسمبلی کے، چیف جسٹس کے، پوری دنیا کے سارے اختیارات ان کو دے دو اور وہ جا کے اپنے مخالفوں کو، جیسے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے مہربانی کی تھی وہاں کے لوگوں پر، تو یہ اب وہ یہاں کھیل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کو میرا حال موقع بھی دے دیا پی ٹی آئی نے، کل انہوں نے 5 بجے مظاہرہ رکھ لیا گورنر ہاؤس کے باہر. بہتر تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت کام کیا جائے. اور آیا صدر صاحب سے گورنر صاحب نے کوئی وہاں سے جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں بظاہر، تو ان سے کوئی انہوں نے ایڈوائز لی ہے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں؟ اس حوالے سے جو خبریں مل رہی ہیں ہمیں لاہور سے وہ یہی ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی شاید ایک علیحدہ سے لیٹر لکھنے جا رہے ہیں. اور آج پریس کانفرنس بھی ہم نے سنی ہے تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے جس کو اریسٹ کیا، کہ جو ہے اگر گورنر پنجاب اسی طرح کے ان کے مطابق غیر قانونی غیر آئینی اقدامات اٹھاتے رہیں گے تو پھر ایک تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے. ساتھ ساتھ میں جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی
علیحدہ سے جو ہے صدر پاکستان کو یہ خط لکھ سکتے ہیں, التجا کر سکتے ہیں کہ جناب اعلیٰ جو آپ کا نمائندہ ہے, جو ریاست کا فیڈریشن کا نمائندہ ہے, صدر کا, گورنر پنجاب, وہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے, غیر آئینی غیر قانونی, حوالہ دیں گے اس اپنے لیٹر کے اندر, اور کائنڈلی اس کو ہٹایا جا سکے. تو جو سب فرام آل پریکٹیکل پرپسز اگر اس کو تمام زاویوں سے اگر دیکھا جائے اس سارے کے سارے مدعے کو, اقتدار کی جنگ ہے, لڑائی تو ساری کی ساری اقتدار کی ہے, اور اب لگ اس طرح رہا ہے کہ اپنے اپنے پاؤ گوشت کے چکر میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا بیل جاندہ ہے یا پوری مجھ یا گائے جو بھی اس کو وہ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہ جان دو. تو چوہدری صاحب آپ کی ہدایت کے اوپر ہم نے راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہیں پنجاب کے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جو شرکت کا. تو سر بتائیے گا یہ جو سارے کا سارا معمہ اس وقت یہ پیدا ہو گیا ہے, اس کا حل آپ آئندہ ایک کا دن چند گھنٹوں میں کب تک ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ گومن صاحب, میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور قابل احترام جناب چوہدری صاحب کا بھی کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو وفاقی حکومت کے نمائندگان ہیں اور بالخصوص رانا صاحب, وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اب ان کا یہ کہنا کہ جی چیف منسٹر جو ہے اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں جائیں گے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفیکیشن کا کوئی کانسیپٹ اس میں آئین میں موجود ہے یا اسمبلی کے رولز آف پروسیجر میں موجود ہے, قطعی طور پر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اس وقت جائیں گے جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوگا اور اسمبلی میں انہیں اسپیکر کی طرف سے بلایا جائے گا کہ آئیں اعتماد کا ووٹ لیں, تو تب وہ جائیں گے. اب رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں جانا. نمبر 3 بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پنجاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے بلایا گیا اجلاس جو ہے وہ ان سیشن ہے, جس کا جمعے کے دن سیشن ہونا ہے, اور گزشتہ کل جو گزر چکا ہے کل بھی اس کا سیشن تھا. اور گورنر صاحب کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک دفعہ اجلاس اپنا بلا کے تو پھر بھول جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ پاس کرنے کے لیے موجودہ گورنر صاحب نے ہی اجلاس بلایا تھا, جو اجلاس ایوان اقبال میں ہوا تھا, اور بجٹ کے بعد آج تک اس اجلاس کو پروروگ نہیں کیا گیا. اور اسپیکر صاحب نے لیٹر میں اپنا ذکر کیا اس کا, بالکل صحیح ہے. اور فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ اجلاس جو ہے وہ اس وقت بھی ان سیشن ہے. تو سر جب 2 اجلاس آلریڈی ہو رہے ہوں تو تیسرے اجلاس کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے گورنر صاحب کے پاس اختیار ہے یہ کہنے کا کہ اعتماد کا ووٹ لیں, وہ یہ کہہ سکتے تھے. اچھا راجہ صاحب, ابھی ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ابھی جو رانا ثناء اللہ صاحب لاہور کے اندر موجود ہے, لگتا ہے انہوں نے ساری کی ساری جو ہے نا آئینی قانونی اور انتظامی مشینری سنبھال لی ہے. اب وہ ہمیں آرٹیکل 234 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی اگر کیونکہ یہ آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے, جو ہے پنجاب کی حکومت موجودہ رجسٹ کر رہی ہے, انکار کر رہی ہے گورنر کے آئینی حق کو, تو ہم پھر جو گورنر راج جو ہے گورنر رول لگانے کا ہم سوچ سکتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے آپ ہر چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کر تو فیصلہ کرنا نہیں ہوتا, اور پھر اپنے جو بات وہ کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹنا یا رائے فرار اختیار کرنا, اس سے بھی مطلب ہے ان کو کوئی دیر نہیں لگتی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب کرنے کا نہیں کہا تھا تو سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ان سے کچھ بھی بعید کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کا حال یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق چیف منسٹر کو اعتماد کے لیے کہا جائے گا, چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ لے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ کہا کہ ہم 8 کلب جو کہ چیف اس کو سیل کر دیں گے, تو وہ ابھی چند لمحے پہلے تک میں بھی 8 کلب پہ موجود تھا چیف منسٹر.
موجود تھے. باقی نہیں، وہ رانا صاحب نے کلیئر کیا، انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا the office will cease to exist. وہ میں نے کہا سیل کا انہوں نے ورڈ نہیں کہا تھا. چلیں آفس اگر یہ مان لیں کہ آفیشیل انہوں نے تو اسمبلی بھی تو سیل کرنے کا کہہ دی، وہ بھی نوٹیفکیشن کر دیں، ہمت کریں وہ نوٹیفکیشن کریں جو اب وہ فرما رہے ہیں اسی کے. جی صاحب. راجہ بشارت صاحب، آپ ہمیشہ، ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ایک خود ساختہ ڈپٹی اسپیکر جو تھے جنہوں نے ایک اسمبلی کے پریمیسز کے باہر اجلاس کیا اور ایک یک طرفہ رزلٹ دے دیا اور وہ غلط انہوں نے ووٹ گنے، تو آپ نے بالکل دبا بانگے دہل راجہ بشارت کے طور پر کہا، ڈٹ کے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کیا، اور وہ آپ کا نقطہ نظر پریویل کیا. اچھا، آج 3 سوال ہے. آیا آپ کے پاس 190 ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہے جی اعتماد کا ووٹ لینے میں؟ گورنر غلط کہہ رہے ہیں یا ٹھیک کہہ رہا ہے، یا عدم اعتماد ہے یا فلاں ہے؟ نمبر 2، وہ کس چیز پر بینک کر رہے ہیں مسلم لیگین اور ان کے اتحادی؟ اور تیسرا، آئین اور قانون کوئی شے ہے ملک میں کہ نہیں، کہ جس کا جنگل کا قانون ہے جس کی لاٹھی اسی کی بحث؟ واٹ از گوئنگ آن ان دس کنٹری؟ سر بہت ہی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ہماری وفاقی حکومت جو ہے اگر اس کے عمل کو دیکھا جائے تو اور افسوس ہوتا ہے، اور پھر جس طرح رانا صاحب گفتگو کرتے ہیں تو اور تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ انتہائی ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. اب آپ کی پہلا سوال جو تھا وہ یہ کہ کیا ہمیں میں اکثریت حاصل ہے یا نہیں. سر اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہمیں بالکل اکثریت حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو بھی اجلاس کریں گے، اور ہم کٹ گیا دوبارہ لو. اچھا چلیں دوبارہ ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمیں جو وفاقی حکومت ہے وہ لگ رہا ہے کہ پوری طرح اس وقت بضد ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، بائی ہوک اور بائی کروک. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب، ماہر قانون ہیں، ان سے بھی ہم ان کی رائے بھی جانیں گے کہ اس وقت ملک کے اندر یہ جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے کیا یہ غیر ضروری ہے یا واقعی دونوں طرف سے جائز جو ہے دلائل دیے جا رہے ہیں. اچھا، رائے صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، تو پہلے رائے صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں. پنسوتا صاحح ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے بھی بات کریں گے. اچھا رائے صاحب، آپ بات کر رہے تھے، جو چوہی صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کب تک آپ اس کا پروسیس شروع کر دیں گے اور اس کی جو ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئین کے مطابق جس وقت بھی ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو فیس کریں گے اور اپنی اکثریت کو ثابت کریں گے. دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی ٹائم لائن، سر اس میں رولز جو ہیں اس کے مطابق ہمیں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پہلے موصول ہوئی ہے اور گورنر صاحب کا آرڈر جو ہے وہ بعد میں موصول ہوا. سو انشاءاللہ تعالی جو ہمارا فرائیڈے کا سیشن ہو رہا ہے اس میں قواعد اور ضوابط کے مطابق جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے اختیار کیا جائے گا، کیونکہ جس دن تحریک عدم اعتماد آئے اس کے بعد فرسٹ سٹنگ میں اس کو ہم نے ایجنڈے پہ لانا ہوتا ہے. ہم اس کو ایجنڈے پہ لے کر آئیں گے قواعد ضوابط کے مطابق، اور اکارڈنگلی اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے پروسیس شروع ہوگا. یہ پروسیس اسی دن مکمل نہیں ہوتا بلکہ یہ جی بالکل اس کے لیے 10 دن چاہیے ہوتے ہیں، منیمم 3 دن، اور اس کے بعد وہ 10 دن تک چلا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ود ان دیٹ. اچھا رائے صاحب، جو آپ کی، چونکہ آپ تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، تو جو فیصلہ ہوا ہے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، جو تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے وہ تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے، تو اس کے بعد کب تک آپ کا پلان ہے کہ دوبارہ سے جو وہ فیصلہ جو ہے ہماری قیادت کا ہے، عمران خان جو فیصلہ کریں گے سب کو قابل قبول ہوگا. آپ نے دیکھا کہ آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جو ہمیں
खान साहब पर मुकम्मल इतमाद है, जो वो फैसला करेंगे सबको काबिल कबूल होगा। अच्छा राय साहब, जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आज हमने खबरें सुनी कि शायद वहां पे कंटेनर्स लग गए हैं, आईजी चेंज हो गया है, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गया है, तो बज़ाहिर यही लग रहा था इस्लामाबाद में बैठ के कि वफाक की पूरी तैयारी है वहां पे कब्जा करने की। सर घुमन साहब, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये बयानात की हद तक सारी बातें हैं जो ये करते रहते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि अभी चंद लम्हे पहले मैं वहां से वापस आया हूं 8 क्लब से। 8 क्लब में दफ्तर भी मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद, हर चीज मौजूद है। और अगर इनके पास, मैं समझता हूं कि चलें अपना कोई बयान सच्चा साबित कर दें, हिम्मत है तो कोई कार्रवाई करके। जी राय साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। जी, बैरिस्टर अहमद पनसोदा साहब हमारे साथ शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, आपको थोड़ा सा हमने वेट करवाया। सर, सारे का सारा मुद्दा आपके सामने मौजूद है। वफाकी हुकूमत जो काम कर रही है, आपकी नजर में इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रैशनैलिटी आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ जी ये सारे का सारा जो अमल है ये सरासर गैर आईनी है। उसकी बेसिक बुनियादी वजह यह है कि अगर आप आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 को देखें तो उसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर ने समन करनी है असेंबली समन करने के लिए जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 के उनके अंदर रूल 3 में लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली जो है उसने ऑफिशियल टाइम गजेट में नोट करना है, टाइम डेट एंड प्लेस बतानी है। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। सो जो वफाक की इंसिस्टेंस है कि जी फौरन से पहले इसको किया जाए, असेंबली समन की जाए और दौराने इजलास एक और इजलास कॉल किया जाए, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स देमसेल्व्स जो है दे आर वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंडली, जो वो ये कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 234 की तरफ जाएंगे उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बड़ी क्लियर है कि अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो, तो इस वक्त कौन से ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं इन टर्म्स जो कि मेरिट करते हो? कमाल करते हैं पनसोदा साहब, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ऑन द वार पैथ हैं, दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वो कह रहे हैं कि जी जो आपने जिक्र किया 136(7) के तहत गवर्नर कह रहा है कि जी ये मेरा राइट है। जाहिर है उसके मुकाबले में स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी अपनी एक राय दे दी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है। नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस नेचर का नहीं कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब की लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस नेचर का कि जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अनएबल हो टू कैरी आउट दी अफेयर्स और वो आपके जो सूबे के अंदर मामलात हैं उनको चलाने में उससे कासिर हो। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर तो गवर्नर साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की आपस की जो कहते हैं लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दिस कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बट वो नहीं जो आर्टिकल 234 में मेरिट करता है। और मैं समझता हूँ अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया तो ये बड़ा आइन के साथ मजाक होगा और मामला फिर अदालतों में जाएगा, जो कि एक बड़ा अनडिजायरेबल एक्ट है मेरे नजदीक। ये मामला पॉलिटिकल फोर्सेस को पार्लियामेंट के अंदर हल करना है। हर मामला जरूरी नहीं स्पीकर रूलिंग जौन सी भी हो वो पार्लियामेंट में जाए। जब आपका आर्टिकल 69 बड़ा क्लियरली कहता है कि स्पीकर की रूलिंग फाइनल होगी तो फिर उनको अदालतों में ले जाकर उसका तमस्खर उड़ाना तो मेरे नजदीक एक बड़ा ही अनडिजायरेबल एक्ट है। और ये ऑन द फेस ऑफ इट जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ये बिल्कुल जो आइन की बेसिक स्कीम है उसके खिलाफ एक्ट कर रही है और इसका नुकसान जो ओवरऑल पाकिस्तान को होगा, इसका किसी को फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये जो खबरें आ रही हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली एक खत लिख दिया है या लिखने वाले हैं कि जनाब आपका जो नुमाइंदा है यहाँ बैठा हुआ है वो हमारे साथ ये ज्यादती कर रहा है, तो उस हवाले से क्या स्पीकर जो प्रेसिडेंट को एक्शन ले सकते हैं या कोई एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, जो है वजाहत तलब कर सकते हैं गवर्नर से कि जनाब आला ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन जी फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती। कि पहली तो बात है जो स्पीकर साहब भी लिख रहे हैं वो ऑफ कोर्स हाईलाइट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड पर ला रहे हैं ताकि कल को जब मामला अदालत में जाए तो ही इज इन अ पोजीशन टू से कि जी जो वफाक की अलामत थी पंजाब के अंदर, प्रोविंस के अंदर, उसने वफाक का जो प्रॉपर रोल है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी विम्स और उसके मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की है। एंड आई थिंक ये सिर्फ अपना रिकॉर्ड दुरुस्तगी कर रहे हैं, बाकी प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो स्पीकर की जो, हाँ ये जरूर है कि इन दी एंड जब एंडोर्समेंट होनी है वो प्रेसिडेंट के बाद होनी है और अगर प्रेसिडेंट भी उसको अग्री नहीं करते तो फिर आपकी जो सेनेट है और उसकी तरफ से एक जॉइंट रेजोल्यूशन चाहिए होगी। ये है इन केस जब लो कॉन्फिडेंस का मोशन सक्सीड कर जाता है और उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब नहीं जाते तो उस मामले में वहां तक बात जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर कोई नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसे गवर्नर को कहे। इट्स जस्ट अ प्रोटेस्ट दैट ही इज रजिस्टरिंग। जी चौधरी साहब, आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मतलब वही आप सारा इन्होंने सही कहा है अहमद साहब ने। अभी आज आया कि अगर उन्होंने रजिस्ट किया, भाई परवेज लाई तो अपना अवामी मैंडेट के तहत वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई वहां मतलब है कोई जत्थे खिलाफ खड़े किए हुए हैं, कोई असला बरदार लोग ले आए हैं,
کوئی انہوں نے کوئی دہشت گرد بلایا ہوا ہے یا کوئی ٹینک اور توپیں وہاں باہر کھڑی کر دی ہیں لا کے، یعنی کس کا جو حوالہ دے رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. وائی آر ناٹ، ابھی تک نہیں انہوں نے سیکھا نہیں ہے کوئی زندگی میں. ان کا تو خیال ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح جا کے قابض ہو جاؤ تو پھر جسٹیفائی کراتے رہیں گے اور عدالتوں میں گھسیٹا رہے گا معاملہ اور چلتا رہے گا. ان کے تو یہ لچھن لگ رہے ہیں. اچھا پنسو صاحب، جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ جو اب ظاہر بات لگ رہا ہے کہ ضد بازی ہے، تو یہ عدالت کے اندر ہی معاملہ جا کے حل ہوگا؟ کیونکہ ہمارے سیاستدان وہ سیکھ نہیں رہے، وہ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں ایونچولی. دیکھیں جی، ہمارے سیاستدانوں نے بالکل آپ نے بات درست کی ہے کہ نہیں سیکھا، اور پھر یہ اپنے معاملات لے کے جاتے ہیں عدالت. پہلے بڑے شوق سے وہاں لے کے جاتے ہیں، پھر جب عدالت کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اسپیکرز رولنگ فائنل ہے. اگر آپ نے پارلیمنٹ کو عزت دینی ہے تو آپ کو اسپیکرز رولنگ کو بھی عزت دینی پڑے گی، جو کہ رول 209A رول آف پروسیجر ریڈ ود آپ کی 69 ہے. آپ اس کو عزت تب دیتے ہیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اوور آل اگر آپ اسپیکر کے آفس کو عزت نہیں دیں گے تو کل کو عدالتیں پھر لیٹ سے آرٹیکل 63A کے اوپر ججمنٹ آئی ہے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز اس سے اگری اور ڈس ایگری کر رہی ہیں. ایونچولی ہوتا یہ کہ ان الیکٹڈ لوگ جو کہ ایز جوڈیشری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ پھر آپ کی پارلیمنٹ کو جب اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، پھر آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں. یہ معاملے آپ کو خود ریزالو کرنے. آپ اسپیکر کی رولنگ کو کریڈنس دیں، اور اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اس کی رولنگ کو آپ مانیں، اور اس پہ جو بھی عمل وہ کریں گے کل اجلاس میں، اس پہ جا کے جمعے والے دن وہ آپ اس کو فیس کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندے کی اپنی رولنگ ہو. یہاں پر تو اسمبلی کے اندر ہر آدمی کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنی اپنی رولنگ پاس کرے. اچھا اور اس کے احمد مطابق پنسودا صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے جسٹس شاہد جو عثمانی صاحب ہیں، شائق عثمانی صاحب، ان کی طرف سے ایک رائے دی جا رہی ہے، جس کو ظاہر بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے آئین کا آرٹیکل ہے وہ پریویل کرتا ہے، لہٰذا 136(7) نہ کہ اسپیکر کی رولنگ، تو اس کو کافی زیادہ جو ہے پروجیکشن مل رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، شائق عثمانی صاحب بہت زیادہ ان سے احترام ہے، ہمارے سینئر ہے، لیکن جب وہ آئین کا آرٹیکل پریویل کرتا ہے تو آئین کا آرٹیکل 67 بھی پڑھ لیں، جس کے اندر رولز آف پروسیجر کی ویلیو لکھی ہوئی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ ہاؤس رولز آف پروسیجر پر چلے گا. جو چیز آئین جہاں پر سائلنٹ ہے وہاں پر رولز آف پروسیجر اگر اس کے اوپر کلیئر ہیں تو پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور 130 سب کلوز 7 کی بھی جب آپ ورڈنگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے شیل سمن دا پروونشل اسمبلی. اب پروونشل اسمبلی گورنر صاحب نے پرل کانٹیننٹل میں یا اپنے لان میں تو نہیں سمن کرنی، اس کو سمن انہوں نے کرنا ہے رولز آف پروسیجر کے تحت. رولز آف پروسیجر جو ہے وہ آرٹیکل 67 کے تحت ہاؤس کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹری پروونشل اسمبلی نے ٹائم، ڈیٹ اینڈ پلیس نامینیٹ کرنی ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، منظور بٹو ججمنٹ بھی اس پر بڑی کلیئر، اور دوسرے بھی معاملات، کہ سیشن کے دوران سیشن نہیں کال ہو سکتا. تو جو شائق عثمانی صاحب کی بات ہے وہ تب درست ہوتی ہے کہ رولز آف پروسیجر جو ہے ایگزسٹ نہ کرتے ہوتے اور آرٹیکل 67 کا ہماری کانسٹیٹیوشن میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوتا، اور 130 سب کلوز 7 بھی انٹرپریٹیشن رانا ثناء اللہ صاحب نے کرنی ہوتی، پھر شائق عثمانی صاحب کی بات درست ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی جو ہے، یا فارچونیٹلی یہ جوڈیشری نے اور ہمارے سیاستدانوں نے مل کے کرنی ہے، یہ صرف ایک آدمی نے نہیں کرنی. جی پنسودا صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ابھی بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد اسی موضوع پہ ہم اپنی جو بحث ہے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے آپ نے راجہ بشارت صاحب کی رائے سنی. احمد پنسودا صاحب جو ماہر قانون ہیں، انہوں نے رائے دی کہ اس وقت جو ہے کیا قانونی نکات جن کے اوپر بحث ہو رہی ہے، کیا معاملات عدالت میں جائے گا، کیا ہوگا. جو ہم نے سنا کل کے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے جو گورنر صاحب کی طرف سے ایک حکم نامہ دیا گیا کل ایک کہ جی سیشن کال کرے، اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کی کیا رائے ہے، یہ بھی سنیں. اتنی اجلت میں ایک چیف منسٹر کو کہا جا سکتا ہے کہ آج میں گورنر صاحب نوٹس دے رہے ہیں کہ پرسوں تم 186 پورے کرو. اس کے کچھ بندے اگر باہر گئے ہوئے ہیں، سرکاری ڈیلیگیشن پہ گئے ہوئے ہیں، پارلیمنٹری ڈیلیگیشن پہ گئے ہیں، وہ آ نہیں سکتے. تو یہ ایک ان ریزنیبل ہے اس لحاظ سے، آئینی اعتبار سے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جب موو ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ ناٹ لیس دین 3 days اینڈ ناٹ مور دین 7 days. تو یہ ایک چیز ہے جس میں اس میں سکم ہے آپ کے اس نوٹس میں. جی ناظرین، منظور وٹو کیس کے اندر بھی 10 دن کا مینشن کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو، جس کو اگر کہا جائے کہ اعتماد کا ووٹ لیں
10 दिन उसको देना जरूरी है ताकि वो अपने बंदे पूरे कर सकें। सलमान अकरम राजा, एक अनदर बिग नेम, हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अपनी राय दी। आइन का जो आर्टिकल 130 है उसकी शिक 7 तो यही कहती है कि गवर्नर शैल समन दी प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली का इजलास नहीं हो रहा और गवर्नर साहब जो है इजलास को इस मकसद के लिए तलब करेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हो सके। एक नया इजलास होना चाहिए, एक जारी जो इजलास है उसमें ये नहीं हो सकता। पंजाब असेंबली के रूल्स हैं ऑफ प्रोसीजर, उसमें रूल 22 जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करता है। अब ये इख्तियार स्पीकर का है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है कि वो इस आईनी सूरत हाल पे अपनी एक रूलिंग दे, और अगर उनकी रूलिंग ये आती है कि एक नया सेशन होना चाहिए, एक मौजूदा सेशन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता 18वीं तरमीम के बाद, तो मैं समझता हूं उनकी राय को बहुत वजन देना होगा और अदालतें भी उनकी राय को बिल्कुल वजन देंगी। अच्छा, इस सब जो आरा के बावजूद राना सनाउल्लाह साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जब अगर अदालतों के अंदर भी ये सारे का सारा मामला या ये कजिया जाएगा तो फैसला उनके हक में आएगा। अदालत से इनको इसके अलावा कोई और रिलीफ मिलने नहीं जा रहा, ना मिल सकता है कि अदालत इनको दोबारा टाइम दे दे कि जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले लें। इन्हें आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले लेना होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बगैर कोई चारा नहीं। वो जो कहा जाता है ना नाजरीन, देयर इज ए मेथड बिहाइंड द मैडनेस, वो कुछ ना कुछ इसमें है, सही है कि इनका प्लान कुछ और है। वो क्या कह रहे हैं कि जी वज़ीर आला परवेज इलाही साहब कैसे कंटिन्यू करेंगे। बुनियादी तौर पर ये नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली टूटे, क्योंकि पंजाब असेंबली अगर तहलील होती है तो फिर आप इलेक्शन से नहीं भाग सकेंगे। सुने, जब वो अपने ऑफिस से महरूम हो जाएंगे उसके बाद वो डे टू डे बिजनेस उस वक्त तक जब तक न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता वो कर सकेंगे, लेकिन उनकी वो पोजीशन नहीं रहेगी कि वो एडवाइस कर सके। उनकी एडवाइस के ऊपर पंजाब असेंबली जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। उन्होंने असेंबली रिक्वाली जो है तहलील होने से उसके बाद जो कैसे कब्जा करना है ये भी उन्होंने बता दिया। दोनों रूल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नाफिज कर सकती है। कौमी असेंबली और सेनेट पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन हो जाए तो फिल फॉर हो जाएगा। अगर एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट बाउंड है टू एक्ट ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें तो थोड़ा बहुत वो 10 दिन का एक मामला है। नाज़रीन, ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं ना 232 से लेकर 237 तक जो कि गवर्नर राज की बात करते हैं, वो सदर का मुतमईन होना जो है वो एक शर्त जो है तमाम आर्टिकल्स के अंदर एक मुतफिका है। इसको किस तरह ये पार करेंगे ये आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा अगर इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके बाद राना साहब ये भी बताते हैं कि जो गवर्नर राज जो है वो कितने अरसे तक हम रखेंगे। गवर्नर रूल ड्यूरेशन जो है उसकी वो तकरीबन पहले 2 माह है, उसके बाद अगर पार्लियामेंट रेजोल्यूशन कर दे तो फिर जो 6 माह तक हो सकता है। तो नाज़रीन, ये है तमाम तर जो है आप देख रहे हैं कि असेंबली को किस तरह तहलील होने से रोकना है और उसके बाद फिर क्या करना है, ये सब कुछ इन्होंने बताया। असेंबली के इस वक्त हालात क्या हैं, प्रोग्राम के बाद हमने डिप्टी स्पीकर जो है असेंबली के वासक अब्बासी साहब उनको दावत दी है, फिर पूछेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने दावत दी है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासक कयूम अब्बासी साहब को जानने के लिए कि इस वक्त पंजाब असेंबली के क्या हाल अहवाल हैं, क्योंकि अभी जब हम ब्रेक पे गए इस दौरान ये खबर आई है कि रात 12 बजे के बाद जो है चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थोड़ा बताइएगा कि इस वक्त क्या हालात हैं पंजाब असेंबली के, माहौल क्या आप देख रहे हैं और आइंदा 24 घंटों के अंदर सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है आपको। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं तो ये प्याली में तूफान बर्फा किया हुआ है, डी नोटिफाई कर देंगे भाई, किस कानून के तहत करेंगे ना, मुल्क है किसी कानून के तहत चलता है, मूड के मुताबिक ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलता। और जिम्मेदारान को हमेशा अपने बयानबाजी पे सोच समझ के नाप तोल के गुफ्तगू करनी चाहिए। ये इसमें कहां पर संजीदगी है कि आपका जो समरी आई आपके गवर्नर की तरफ से वो समरी वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी वैलिडिटी नहीं बन रही समरी की, और आप उस समरी के ऊपर बयान कर दें कि अगर आज इजलास ना बुलाया गया तो शाम को डी नोटिफाई कर देंगे। तो डी नोटिफाई तो शाम को 4 बजे के बाद करना था, फिर कर देते ना फिर। और उसके बाद फिर मोहन सलाई साहब का ट्विटर पे आ गया कि मैं आ गया हूं तो आप कर दें, इसको आके सील कर दें असेंबली को, इसको वजीर आला हाउस को भी कर दें और असेंबली को भी कर दें। सो ये मेरे नजदीक बिल्कुल गैर आईनी बात है
ان کا وجود نہیں ہے. اور بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ان کے آئی ہوئی ہے, موشن موو کی ہوئی ہے, کہ وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے. ابھی اس نے ٹیبل ہونا ہے, اس کے 7 دن ہے, 7 دنوں کے بعد اس کو مزید ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے جو ڈیٹ دی جائے گی اس کو اندر 7 days ہے. تو یہ ساری چیزیں جو رول آف بزنس ہے آف اسمبلی اس کے مطابق طے کی جائیں گی. تو ان کو کسی جلت کے اندر ایک سمری کے تحت آپ کہہ دیں سی ایم کو کہ پرسوں آ جائیں اور جلدی سے آگے ووٹ آف چوہدری صاحب بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چوہدری صاحب. یہ واسف قیوم عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ اگر وہ یہ غیر قانونی اقدام کر جاتے ہیں رات کو, جیسے کہ وہ بڑھ کے مار رہے ہیں اور کہ بھئی ہم ڈیڈ نوٹیفائی کر, یعنی وزیر اعلیٰ کو ان کے آفس سے برطرف کر دیں گے گورنر صاحب, کیونکہ انہوں نے جو اجلاس بلایا تھا اس میں انہوں نے نہ اجلاس ہوا ہے, تو جب اجلاس نہیں ہوا تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ کہاں سے لیا ہے, تو اس لیے ان کو یہ اب ان کی خواہش ہے. تو یہ کس طرح ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے آپ نے ابھی تک عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ جی چوہدری صاحب, آپ نے بڑے اہم پہلو کی طرف یہ بات کو لے کے گئے, اور یہ یقیناً یہ معاملہ جو فائنلی کورٹس کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے, اور اگر کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, تو یقیناً جو اس کے بعد جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. لیکن چونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قانون سے اور آئین سے متصادم بات ہے, اور یہ ماضی میں تاریخ رہی ہے اس کی اسمبلیز کے ان کو بلانے کے حوالے سے کہ گورنر کب اور کیسے بلائے گا, اور اگر اسپیکر بلاتا ہے, ریکویزیشن سیشن بلاتا ہے, وہ کب اور کیسے بلاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں سر رول آف جو اسمبلی کا بزنس ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے, اور اس پروسیجر کے اندر مینشن ہے. اگر کوئی بھی اس کو بائی پاس کرتا ہے, لیٹ سپوز ہم کرتے ہیں یا وہ نوٹیفیکیشن کر کے فیڈرل والے وہ کرتے ہیں, دونوں کیسز میں